گزشتہ 2 درسوں سے جامع الترمذی کی ایک حدیث چل رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے اہم معاملات، اہم واقعات کا اس میں ذکر فرمایا، اور وہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں اس کا بیان ہوا، ایک بات اس میں سے باقی ہے جو اس درس میں انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے غصے والے لوگوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی، ایسے ہی قرض کے اعتبار سے بھی لوگوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی۔ قرض کے لین دین کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں آپ نے فرمایا، فَمِنْهُمْ من يكون أجمل الطلب وإن كان له أجمل في الطلب، ومنهم من يكون سيء القضاء وإن كان له أجمل في الطلب، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر کسی کا قرضہ ہو تو ادائیگی میں سستی کرتے ہیں اور ادائیگی برے طریقے سے کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، چکر لگواتے ہیں، اور اگر ان کا قرضہ کسی اور کے اوپر ہو تو مطالبے میں نرمی کرتے ہیں، مطالبے میں سختی نہیں کرتے، نرمی کرتے ہیں، خوش اسلوبی سے اپنے قرضے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن دینے میں بہت سستی کرتے ہیں۔ تو دینے میں سستی یہ کمزوری ہے اور لینے میں نرمی یہ خوبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، یہ آدمی نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے، اس میں ایک خوبی بھی ہے ایک خامی بھی ہے، تو خوبی کا اثر خامی سے ختم ہو جاتا ہے، خامی کا اثر خوبی سے ختم ہو جاتا ہے، تو یہ عدل بدلے والی بات ہے۔ پھر فرمایا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ، کچھ لوگ وہ ہیں، منہم من یکون حسن القضاء وإن كان له افحش فی الطلب، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب ان پر کسی کا قرضہ ہو تو ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، بلکہ فرمایا ادائیگی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں، اور اگر اپنا قرضہ کسی اور کے اوپر ہو تو لینے میں سختی کرتے ہیں، دوسرے کا قرضہ اپنے اوپر ہو تو فی الفور ادا کرتے ہیں، اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، وقت سے پہلے ادا کرتے ہیں، یا جو قرض لیا تھا وہ قرض ادا کیا اور کچھ اوپر بھی دے دیا اپنی طرف سے، اس کی میں تھوڑی وضاحت کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، یہ آدمی بھی قابل تعریف اور قابل مذمت نہیں ہے، اس لیے کہ قرضہ خوبصورتی سے ادا کر رہا ہے لیکن اپنا قرضہ لینے میں سختی کر رہا ہے، تو سختی کرنا یہ بری بات ہے، خوش اسلوبی سے قرضہ ادا کرنا یہ خوبی ہے، تو اس میں بھی خوبی اور خامی دونوں جمع ہو گئی، یہ برابر ہو گیا۔ وَخِيَارُكُمْ مَنْ اذا كان عليه الدين احسن القضاء وان كان له اجمل في الطلب، فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے
کہ جب اس پر کسی کا قرضہ ہو تو ادائیگی خوبصورتی سے کرے، بر وقت کرے، اچھے انداز میں کرے، اور اپنا قرضہ دوسرے کے اوپر ہو تو لینے میں نرمی کرے، لینے میں نرمی کرے، لے خوبصورتی سے، حسن و جمال کو برقرار رکھے، دینے میں بھی اور لینے میں بھی۔ وَأَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ، یہ آدمی سب سے بہترین آدمی ہے کہ قرضہ دے خوبصورتی سے اور لے نرمی سے، اس میں دونوں خوبیاں جمع ہو گئیں تو یہ آدمی قابل تعریف ہے۔ اور فرمایا وَشِرَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَسَاءَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَفْحَشَ فِي الطَّلَبِ، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنا قرضہ دینے میں ٹال مٹول کرتا ہو اور چکر لگواتا ہو، برے طریقے سے رولا کے اپنا قرضہ ادا کرتا ہو، اور جب اپنا قرضہ کسی اور کے اوپر آ جائے تو لینے میں سختی کرتا ہو اور فحش گوئی کرتا ہو، چونکہ تو اس میں خامیاں ہی خامیاں جمع ہو گئیں، کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرض کے اعتبار سے یہ سب سے برا آدمی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسمیں بیان فرمائی، اور ان میں ترغیب اس کی ہے کہ جب اپنے اوپر قرضہ ہو تو خوبصورتی سے ادا کرنا چاہیے، اور دوسرے کے اوپر قرضہ ہو تو لینے میں نرمی کرنی چاہیے، ادائیگی خوبصورتی سے ہو، حسن قضا، اس کو حدیث میں حسن قضا سے تعبیر کیا گیا کہ اپنا قرضہ خوبصورتی سے دے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ قرضہ خوبصورتی سے دے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے قرض دیا ہے اور جو تاریخ طے ہوئی ہے اس تاریخ پر اس کو قرضہ دے، اور اسی طرح خوبصورتی میں یہ بھی داخل ہے کہ جس کا قرضہ ہو جب اس کو قرضہ ادا کرے تو اس کا شکریہ ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرضہ لیا، جب ادائیگی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکریہ ادا کیا بر وقت، اور شکریہ ادا کیا، یہ بھی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح خوبصورتی سے قرضہ دینے کی ایک صورت یہ ہے کہ ادائیگی کچھ اوپر کر دے، لیکن شرط نہ ہو، شرط لگا کر اوپر دے دیا تو وہ تو سود ہے۔ اگر کوئی شرط نہیں ہے اور عرف بھی نہیں چل رہا، کسی سے 100 روپے قرض لیے، مشکل وقت میں اس نے 100 روپے دے دیے، ادائیگی کے وقت اس کو 105 دے دیں، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی عرف کے، یہ حسن قضا ہے، حسن قضا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان لی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ قرض لیا تھا، اور جب ادائیگی کا وقت آیا تو فقضى لی وزادنی، آپ نے مجھے قرضہ ادا فرمایا اور کچھ اوپر عطا فرمایا، اضافے کے ساتھ عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرضہ لیا، یہودی سے قرضہ لیا، تو جب ادائیگی کا وقت آیا تو وہ کچھ پہلے آ گیا، وقت سے بھی کچھ پہلے آ گیا، اور آ کر اس نے قرض کا مطالبہ کیا، اور اس پر اس نے بڑے غصے کا بھی اظہار کیا، کچھ سخت الفاظ بھی کہے۔ فَهَمَّهُ أَصْحَابُهُ، صحابہ کھڑے ہوئے اس کی خبر لینے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، بھائی چھوڑو اس کو، کچھ مت کہو، یہ صاحب حق ہے اور صاحب حق کو بولنے کا حق حاصل ہے، صاحب حق کو بولنے کا حق حاصل ہے۔
اس کا کیا معنی ہے؟ جس سے قرضہ لیا ہے، اب جب وقت آ گیا کسی عذر کی وجہ سے ہم قرض نہیں ادا کر پا رہے اور اس پر وہ غصے کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کے غصے کو برداشت کرنا چاہیے، سننا چاہیے، اس لیے کہ اس نے پیسہ دیا ہے، فطرتی بات ہے۔ اب قرضہ بھی ہم دبا کر بیٹھ جائیں اور اس کی غصے بھری باتیں بھی نہ سنیں اور کہیں جی اس کو الٹا سنانے پر آ جائیں، یہ غلط ہے۔ یہودی سخت باتیں کر رہا ہے، صحابہ اس کی خبر لینا چاہتے ہیں، آپ نے منع فرمایا اور فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، ہم نے اس کا قرض لیا ہے، یہ حق والا ہے، صاحب حق ہے، قرض خواہ ہے اور قرض خواہ کو بولنے کا حق حاصل ہے۔ پھر فرمایا وہ قرض تھا اونٹ آپ نے قرض لیا ہوا تھا جہاد کے لیے، سفر جہاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ بعض صحابہ کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی تو آپ نے ان کو سواری فراہم کرنے کے لیے قرض لیا ہوا تھا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا اشتروا له بعیرہ، جو ہم نے اونٹ جس عمر کا اس سے قرض لیا تھا وہ اونٹ خرید کر اس کو دے دو۔ صحابہ مارکیٹ میں گئے، اونٹ خریدنا چاہا تو اس عمر کا اور اس کوالٹی کا اونٹ نہ ملا، واپس آئے، یا رسول اللہ اس درجے کا اونٹ نہیں مل رہا، لا نجد الا افضل من مسنہ، اس سے مہنگا اونٹ مل رہا ہے، اس سے اعلیٰ درجے کا اونٹ مل رہا ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اشتروہ واعطوہ ایاہ فإن خیرکم احسنکم قضاء، وہی مہنگا اونٹ خریدو، اعلیٰ درجے کا اونٹ خریدو اور اس کا قرضہ اسے واپس لوٹاؤ، اور تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنا قرضہ خوبصورتی سے ادا کرتا ہے، اور خوبصورتی کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ نے سفر جہاد کے لیے ایک اونٹ قرض لیا، اور جب ادائیگی کا وقت آیا اور کچھ صدقے کے اونٹ آ گئے تو آپ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھئی قرضہ واپس کرو۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے سارے اونٹ دیکھے تو وہ اونٹ بڑی عمر کا تھا اور مہنگا تھا، اس درجے کا اونٹ نہیں تھا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لا نجد الا جملا خیارا رباعیا، اس سے بہت مہنگا اونٹ مل رہا ہے لیکن وہ اونٹ نہیں مل رہا، تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا وہی اونٹ اس کو دے دو جو اعلیٰ ہے، جو افضل ہے۔ پھر فرمایا فإن خیر الناس احسنهم قضاء، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنا قرضہ خوش اسلوبی سے کرتا ہو۔ تو یہ ادائیگی کی میں نے مختلف شکلیں بیان کی ہیں۔ خوبصورتی سے ادائیگی کیسے ہو؟ ایک تو بر وقت ہو، وقت سے بھی کچھ پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا کچھ اوپر دے دیں، اگر اوپر دینے کی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم بڑی مشکل میں تھے، آپ کی وجہ سے ہماری مشکل آسان ہو گئی، آپ کی وجہ سے ہمارا رکا ہوا کام، اٹکا ہوا کام نکل گیا اور ہمارے مشکل دن کٹ گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ تو اس طرح شکریہ کے الفاظ کہے جائیں تاکہ اس کی دل جوئی بھی ہو، اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو۔ اور دوسری چیز، اپنا قرضہ دوسرے پر آ جائے تو اس کے لیے حدیث شریف میں لفظ آیا ہے اجمل فی الطلب، کہ مطالبہ خوبصورتی سے کرو، تجمل کے ساتھ کرو، مطالبے میں بھی تم جمیل بن جاؤ، جمیل فاجملوا، اجمل فی الطلب، جمیل بن جاؤ، اور صفت جمال کو لینے میں بھی ترک نہ کرو،
اپنی صفت جمال کو برقرار رکھو قرض وصول کرنے میں۔ اور یہ صفت جمال کیا ہے؟ لینے میں خوبصورتی کیا ہے؟ لینے میں خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی مقروض تنگ دست ہو، کسی عذر کی وجہ سے بر وقت ادائیگی نہ کر سکتا ہو، تو اس کو مزید مہلت دے دینا، مزید مہلت دے دینا۔ سودی بینکوں میں تو معاملہ آسان ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی وقت پر ادائیگی نہ کر سکے تو یہ مدت بڑھا دیتے ہیں، ساتھ میں نفع کے نام سے سود بڑھا دیتے ہیں۔ وہ طریقہ اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، ناجائز ہے۔ دین کیا کہتا ہے کہ جب ایسی کوئی مشکل پیش آئے اور کوئی مصیبت میں ہو، کوئی تنگی میں ہو، حالات کے بھنور میں وہ پھنس جائے اور وقت پر ادائیگی نہ کر سکے تو کیا کرو؟ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو مزید مہلت دے دو، مزید مہلت دے دو، یا کچھ قرضہ معاف کر دو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بینکوں نے تو سود بڑھایا، مدت بڑھا دی، کچھ تو ان کو ملا، ہم جو مہلت دے دیں ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں اگرچہ کچھ نہیں مل رہا، کوئی اتنا ہی مل رہا ہے جتنا قرضہ دیا تھا، لیکن من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، کہ جس آدمی نے کسی تنگ دست محتاج آدمی کو قرض دینے کے بعد وقت آنے پر جب دیکھا کہ اس کے پاس ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، اس نے مزید مہلت دے دی یا اپنا کچھ قرضہ معاف کر دیا، کچھ قرضہ معاف کر دیا۔ لاکھ روپے قرضہ دیا تھا، اس کے پاس لاکھ ہے نہیں وقت پر، اس سے پوچھا 90,000 دے سکتے ہو، 80,000 دے سکتے ہو؟ اس نے کہا جی یہ دے سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے 80 دے دو 20 معاف، 90 دے دو 20 معاف۔ اگر معاف کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم مہلت دے دو کہ چلو 1 مہینہ اور لے لو۔ تو جو حضور نے فرمایا مہلت دے گا یا کچھ قرضہ معاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اسے نصیب فرمائیں گے، جس دن آخرت کی گرمی حرارت سے بچنے کے لیے اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کتنی زبردست فضیلت ہے۔ ایک اور فضیلت، من انظر معسرا او وضع عنہ انجاہ اللہ من کرب یوم القیامہ، کہ جو آدمی کسی تنگ دست کو مہلت دے دے یا اپنا کچھ قرضہ معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی سختیوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی پریشانی ایسی ہے جو آدمی کو موت میں دھکیل دیتی ہے۔ پریشانی آتی ہے، صحت مند آدمی بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، صحت مند آدمی وہ شوگر کا پیشنٹ بن جاتا ہے، صحت مند آدمی، چلتا پھرتا آدمی غموں کی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے مصائب ہیں، آخرت کی مصیبت کون برداشت کر سکتا ہے؟ آخرت کی مصیبت جس کے سر پر پڑ گئی، یہاں تو مر گیا، قصہ ختم ہو گیا، وہاں تو موت بھی نہیں ہے، گھلتا ہی رہے گا، گھلتا ہی رہے گا، اور پریشانیوں کے پہاڑ سر پر ہوں گے۔ تو ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قرض مقروض کو جو تنگ دست ہو، واقعی تنگ دست ہو، اس کو مہلت دے دو، کچھ قرضہ معاف کر دو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں کا ایک حال بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا معمول یہ تھا کہ وہ بڑا تاجر تھا اور اس کا چلتا ہوا بڑا پھیلا ہوا کاروبار تھا،
اس نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا کہ جب کوئی ایسا آئے جس نے ادھار لیا ہوا ہو، وقت پر دینے کے پیسے نہ ہوں، تو اس کو کچھ مہلت دے دینا اور درگزر بھی کرنا۔ اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہ لعل اللہ ان یتجاوز عنا۔ جب کوئی تنگ دست تمہیں نظر آئے تو اس سے درگزر کرنا، اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آنا۔ ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اور مسلم شریف میں یہ ہے کہ وہ تھا فاسق فاجر آدمی، گناہ گار آدمی، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی نیکی نہیں تھی، ایمان تھا بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں منظر حضور کو دکھایا، حشر کا میدان دکھایا، فرشتوں سے فرمایا اس کا نامہ اعمال دیکھو، اس کی نیکیاں دیکھو، کوئی نیکی ہے کہ نہیں۔ تو فرشتوں نے نامہ اعمال کی ورق گردانی کی اور سارے دفتر چھان مارے اور آ کر عرض کہ یا اللہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سوائے ایمان کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ پھر ایک دفعہ دیکھو، تو فرشتے پھر دیکھیں گے اور حاضر خدمت ہوں گے، عرض کریں گے یا اللہ ایک نیکی ملی ہے ایمان کے علاوہ، وہ ایک نیکی یہ ہے کہ یہ آپ کے بندوں سے درگزر کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری مخلوق پہ رحم کرتا تھا، میری مخلوق سے پسی ہوئی مخلوق سے درگزر کرتا تھا۔ تو یہ درگزر کرتا تھا مجبور ہو کر، محتاج ہو کر، فقیر ہو کر۔ ہم تو غنی ہیں، اللہ تو غنی ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے، چلو ہم نے بھی اس سے درگزر کیا۔ تمام گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف ایسی متوجہ ہوئی، حکم دیا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ درگزر کرنے کے فوائد ہیں کہ وہ بینک والا سود تو نہیں مل رہا، لیکن ایک تو دنیا کی زندگی بابرکت ہو رہی ہے، اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن کی مصائب سے اللہ اسے چھٹکارا عطا فرمائیں گے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے اللہ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ زبردست فوائد ہیں جو معاف کرنے پر یا درگزر کرنے پر یا مہلت دینے پر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا قرضہ تھا، ایک صحابی ہیں ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ پر، دونوں صحابی ہیں۔ تو کعب بن مالک کا قرضہ تھا ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ پر۔ تو وقت آیا تو ابن ابی حدرد کے پاس دینے کے لیے پورے پیسے نہیں تھے، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان کو مسجد میں ہی پکڑ لیا اور مسجد میں ہی مطالبہ شروع کر دیا کہ میرا قرضہ دو۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو ابھی نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں مجھے تو چاہیے۔ تو دونوں کی آوازیں اٹھ گئیں، بلند ہو گئیں، فارتفعت اصواتہما، دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں مسجد نبوی میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں حجرے میں تشریف فرماتے ہیں۔ تو آواز اندر مسجد سے اندر حجرہ مبارک میں گئی، آپ نے حجرہ مبارک سے چق اٹھائی، پردہ اٹھایا اور وہاں سے آواز دی یا کعب۔ انہوں نے فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر اے اللہ کے رسول۔ اب دور تھے، دور سے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اور یہ لفظ اشارہ کر کے فرمایا ضع شطر دینک، کہ اپنا آدھا قرضہ چھوڑ دو، معاف کر دو، آدھا قرضہ معاف کر دو۔ کسی کو کہا جائے وہ کچھ کتنا بڑا سخی ہو تھوڑی دیر تو سوچے گا، لیکن جب حضور نے فرمایا نا کعب آدھا قرضہ معاف کر دو، انہوں نے فوراً سوچے بغیر کا قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ تو
تو آپ نے دوسرے صحابی ابن ابی حضرت سے کہا کہ بھائی آدھا معاف ہو گیا ہے، آدھا باقی ہے، قم فقض دینہ، اب آدھا تو ادا کرو۔ تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی آدھا میں ابھی دے سکتا ہوں، آدھا انہوں نے ادا کر دیا۔ کیسی زبردست، ان کو بھی ترغیب دی اور ان کو بھی ترغیب دی، ان سے کہا اب اس کو مزید آگے لیٹ نہ کرو، آدھا فوراً ادا کرو۔ تو یہ ہے مطالبے میں نرمی کرنا، اور قرض کا معاملہ انتہائی سنگین ہے، انتہائی سنگین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی جنازہ آتا آپ پوچھتے حل علیہ دینہ، اس کے ذمہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر صحابہ فرماتے کہ قرضہ نہیں ہے تو آپ فوراً نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک جنازہ آیا اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں، آپ نے فرمایا حل علیہ دین، اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ کوئی قرضہ نہیں ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھایا اور اس کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک جنازہ اور آیا، آپ نے فرمایا حل علیہ دین، اس کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ عرض کیا قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا فہل ترک شیئا، تو پیچھے اس نے قرضہ ادا کرنے کے لیے کوئی مال بھی چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ عرض کیا یا رسول اللہ 3 دینار چھوڑے ہیں اور قرضہ اس سے کم تھا۔ اب آپ آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد اس کے ترکے میں سے قرضہ ادا کیا گیا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں پھر ایک دفعہ جنازہ آیا اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا حل علیہ دین، قرضہ تو نہیں ہے؟ عرض کیا گیا قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا کتنا قرضہ ہے؟ کہ جی 3 دینار قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی مال چھوڑا ہے؟ کہ پیچھے کوئی مال نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، بھائی تم خود ہی جنازہ پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ حضرت اور قرض کی وجہ سے کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے تھے، کتنی بڑی کہ اللہ کے رسول جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہل کر رہ گئے، فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی علیہ وعلی دینہ، اس کا قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں ادا کروں گا، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ آپ نے جنازہ آیا، آپ نے پوچھا کہ قرضہ تو اس کے ذمہ نہیں ہے؟ عرض کیا گیا قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا فہل ترک شیئا من وفا، کوئی مال بھی چھوڑا ہے کہ نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم خود ہی جنازہ پڑھ لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں، اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ آپ نے جنازہ پڑھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے دعا دی فک اللہ ریحانک من النار کما فککت ریحان اخیک المسلم، اللہ تعالیٰ تمہاری گردن کو جہنم سے ایسے آزاد فرمائے جیسے تم نے اپنے بھائی کی گردن جہنم سے بچائی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عبد مسلم یقضی عن اخیہ دینہ الا فک اللہ ریحانہ یوم القیامہ، کہ جب کوئی آدمی قرضے میں دبا ہوا ہو اور ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی صورت نہ بن رہی ہو، کوئی مسلمان کھڑے ہو کر اس کا قرضہ ادا کر دے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی گردن کو جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ تو قرض کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، غور سے سنیں، ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر یکفر اللہ عنی خطایای یوم القیامہ، اللہ کے رسول یہ بتائیں اگر میں اللہ کے راستے میں
نکلوں، تلوار اٹھاؤں اور اللہ کے دشمنوں سے ٹکراؤں، مقابلہ کروں اور جم کر لڑوں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑوں، اپنی ذات بیچ میں نہ ہو، اللہ کے لیے لڑوں اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتال کروں اور آگے بڑھتا چلا جاؤں، پیچھے ایک قدم نہ ہٹوں، تو کیا میں شہید ہو کر جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے اور میرے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اس طرح تم جہاد کرو گے اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ خوش خوش جانے لگے، چند قدم چلے، آپ نے ان کو آواز دی، ارے بھائی سنو، وہ واپس پلٹے، آپ نے فرمایا نعم الا الدین، ہر گناہ تمہارا معاف ہوگا سوائے قرضے کے۔ یہ ابھی جبرائیل آ کر مجھ سے کہہ گئے کہ اس کو کہو قرضہ معاف نہیں ہوگا، باقی سب معاف ہو جائے گا۔ کتنی سنگین بات ہے۔ آپ نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرضے کے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ یلقاہ بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها ان يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء۔ محرمات کے بعد کبیرہ گناہ جو اللہ نے قرآن اور حدیث میں ذکر فرمایا ان کبیرہ گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے قرض لے کر اس حال میں جائے کہ پیچھے اس کے مال میں قرض چکانے کی گنجائش نہ ہو۔ قرض شوقیہ قرضے لے لیے، ضرورت کے قرضے لے لیے، تو قرض جو لے وہ لینے سے پہلے یہ سوچے کہ میں ادا کہاں سے کروں گا، اور اتنا قرضہ لے مجبوری میں کہ اس کو یقین ہو کہ میں اس کو ادا کر سکوں گا۔ تنخواہ ہے 10,000 روپے اور قرض لے رہے لاکھوں روپے، کہاں سے ادا کرے گا؟ کیا کھائے گا اور کیا ادا کرے گا؟ اس لیے قرض لینے والا سوچ سمجھ کر قرض لے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، فرفع بصره الى السماء، آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، ثم طأطأ رأسه، اور پھر آپ نے سر جھکایا، فوضع يده على جبهته، اور دیر تک ہاتھ سے پیشانی سر پکڑ کر آپ بیٹھے رہے، اور زبان سے یہ جملہ تھا سبحان اللہ ما نزل من التشدید، کیسا سخت حکم نازل ہوا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی اس کیفیت کو دیکھ کر ڈر گئے، سہم گئے، پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم آپ سے پوچھیں یا رسول اللہ کیسا سخت حکم نازل ہوا ہے۔ تو ایک دن کے بعد ہم یہ سمجھے تھے، عبداللہ محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم یہ سمجھے تھے کہ شاید کوئی اوپر سے کوئی سختی آنے والی ہے، کوئی عذاب آنے والا ہے، یہ حضور کی کیفیت تھی۔ جب 24 گھنٹے خیریت سے گزر گئے تو اب ہمت پیدا ہوئی، تو محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پھر حاضر خدمت ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کل کون سا سخت حکم نازل ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سخت حکم اللہ کی طرف سے یہ آیا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے لیے جہاد میں نکلے اور شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو،
پھر وہ جہاد کے لیے جائے شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر وہ جہاد کے لیے جائے شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، 3 شہادتیں اسے مل جائیں، اور پھر وہ چوتھے نمبر پر زندہ ہو اور اس کے سر پر قرضہ ہو، اور یہی قرض کا بوجھ لے کر دنیا سے رخصت ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، یہ شخص جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت پیدا نہ ہو جائے۔ کتنا سخت حکم ہے، 3 شہادتیں ملی پھر بھی جنت نہیں مل رہی جب تک کہ قرض ادا نہ ہو۔ اور آج لوگ قرض لے کر بھول ہی جاتے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور پرواہ بھی نہیں ہے۔ قرض لیا ہوا ہے اور گھر کے اخراجات میں کوئی کمی نہیں آ رہی، پورا سامان تعیش بھی آ رہا ہے اور طرح طرح کے کھانے بھی پک رہے ہیں، اور پرواہ نہیں ہے، کہیں اور سے ذہن یہ کہیں اور سے پیسہ آئے گا تو ادا کریں گے، ورنہ 3 کی بجائے 2 روٹی ہم 2 روٹیوں پر گزارا نہیں کر سکتے، اور سب کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ سنگین ترین معاملہ ہے اور بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید ارشاد فرمائی۔ ایسے آدمی کا حضور جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پر قرضہ ہو اور ادائیگی کی صورت پیدا نہ ہو۔ پھر ایک سن لیں، اسی کے تکملہ سن لیں، بعد میں جب فتوحات ہو گئی اور مال غنیمت میں سے خمس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، خمس یعنی 20%، اور اس کے مصارف اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائے۔ فتوحات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، فمن توفی من المسلمین فترک دینا فعلی دینہ وَإِن تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا، دنیا سے گیا اور اس کے سر پر قرضہ ہے، جتنا بھی قرضہ ہو اس کا قرضہ میرے ذمہ، اور اگر جانے والا پیچھے مال چھوڑ جائے وہ مال میرا نہیں، وہ مال اس کے ورثاء کا ہے، قرضہ ہے تو وہ میرے ذمہ۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، انا اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا مؤمنین پر میرا حق ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ قرضہ چھوڑ کر جائیں گے میں ادا کروں گا، مال چھوڑ کر جائیں گے وہ اس کے ورثاء کو ملے گا۔ تو اس لیے اپنے اندر یہ صرف جو ضرورت مند ہیں یہ چند باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ سخت مجبوری کے علاوہ قرض نہ لیا جائے، اور قرض دوسرے نمبر اگلی بات، اگر قرض مجبوری میں لیا جائے تو پہلے یہ سوچا جائے کہ میں یہ ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اور اپنے ذرائع آمدنی اور وسائل کو مد نظر رکھ کر قرض لیا جائے، اور لینے کے بعد پھر اس پر یہ فکر سوار ہو جانی چاہیے کہ میں نے ہر قیمت پر یہ قرضہ ادا کرنا ہے۔ وقت آنے پر چاہے مجھے اپنا زیور بیچنا پڑے جو گھر میں رکھا ہوتا ہے، یا پلاٹ بیچنا پڑے، یا کوئی گاڑی بیچنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، میں نے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اور قرض کی ادائیگی خوش اسلوبی سے ہو، خوبصورتی سے ہو، جس کی میں نے شروع میں تفصیل بیان کی۔ اور کوئی دوسرا قرضہ لینے کے لیے آئے تو اگر مجبور ہو، ضرورت مند ہو تو قرضہ دینا چاہیے، قرضہ دینا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا، عرش پر جنت کے دروازے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا، الصدقۃ بعشر امثالھا والقرض بثمانیۃ عشر، کہ کوئی صدقہ کرے گا تو اسے 10 گنا ملے گا، اور کوئی قرضہ دے گا تو اسے 18 گنا ملے گا۔ صدقہ 10 گنا، اور صدقہ دینے کے بعد تو واپسی کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، اس پہ کتنا؟ 10 گنا۔ اور قرض دے دیا جو واپس ملنا ہے اس پر 18 گنا اجر ملے گا، سنن ابن ماجہ کی روایت۔ تو
جیسے میں حیران ہوا ہوں آپ بھی حیران ہوئے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے۔ قریب میں جبرائیل علیہ السلام تھے، تو عرض کیا، آپ نے فرمایا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ قرض تو صدقہ تو واپس نہیں آتا، اس پر 10 گنا مل رہا ہے، قرض واپس ملتا ہے اس پر 18 گنا ملتا ہے، تو اس کی وجہ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ صدقہ آدمی اس کو دیتا ہے کوئی ضرورت مند کو مانگنے والا ہو، کبھی کبھی مانگنے والا اپنی عادت کی وجہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، مجبور ہونے کی وجہ سے نہیں مانگ رہا ہوتا، عادت کی وجہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، شوقیہ مانگ رہا ہوتا ہے، پیشہ بنا کر مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی ضرورت کی وجہ سے نہیں مانگ رہا ہوتا۔ صدقہ کبھی کبھی ایسے آدمی کے پاس چلا جاتا ہے جو سخت ضرورت مند نہیں ہوتا، مگر قرض لینے والا قرضہ اسی وقت لیتا ہے جب وہ سخت مجبور ہوتا ہے، تو جو کسی مجبور مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرے گا اسے ثواب بھی زیادہ ملے گا، ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو مجبوری تو قرض والے کی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر 18 گنا اجر رکھا ہے۔ تو کوئی مجبور ہو تو اس کو قرضہ بھی دینا چاہیے، بڑی اس کی فضیلت ہے، اور وقت پر مہلت دینی پڑے مہلت دے دی جائے، کچھ قرضہ معاف کرنا پڑے تو خوش دلی سے کچھ قرضہ معاف بھی کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم